اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات شیئر کرنی ہے جو کہ میرے ساتھ ہوا اور مجھے محسوس ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو کے ساتھ بھی وہ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری نظروں کے سامنے ایک ہی آیت 2 مرتبہ گزری جب میں ایسی سچویشن میں تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی کہ میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں ان سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، جو قرآن ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کافی سالوں پہلے نازل ہوا تھا اور یہ تو انہی لوگوں پر نازل ہوا تھا، ہمیں تو بس ہمارے لیے بس اس میں پرانے لوگوں کی جو ہے وہ سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اور ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں پر نازل ہوا تھا، تب جو عربی تھے ان کو تو عربی سمجھ بھی آتی تھی، ان کو جو سمجھ آتی تھی اسی لیے وہ فوراً ایمان لے آتے تھے۔ ہم لوگ کہاں عرب کے ہیں، ہمیں نہ عربی آتی ہے، ہمیں تو اردو آتی ہے زبان، اور وہ بھی ہم نہیں پڑھ پاتے، بعض دفعہ قرآن کا ترجمہ صرف اس کا ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ یہ کیسے سمجھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارے لیے ہی اترا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کے آگے کوئی بھی آیت کا آنا یہ ایک عام بات نہیں ہے، کسی بھی آیت کا آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جانا یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ قرآن ہی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے نا، یہ نشانی ہے، یہ آیات ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ آپ کو جب بھی دکھے گا اس کا مطلب یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ بھئی ہم نے، آپ قرآن پاک میں آتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے نازل کیا ہے، تم پر نازل کیا ہے، تاکہ تم اس سے سیکھو، تاکہ تم اس سے سبق لو، تاکہ تم اس کے آیات کو سمجھو۔ تو آپ کی آنکھوں کے آگے کسی بھی آیت کا گزر جانا بہت معنی رکھتا ہے، اور پھر ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ گزر جانا۔ یہی سچویشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہ آیت سورہ فرقان کی ہے جو بے حد خوبصورت ہے، پڑھتی ہوں: اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اب یہ آیت اتنی خوبصورت ہے، اس کا میں ترجمہ کرنے والی ہوں: سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے گناہوں کی بخشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی توبہ قبول کر لوں گا جو حقیقی طور پر توبہ کے لیے میرے پاس آیا ہے، اور جو شخص توبہ کر لے گا اور پھر اس کو اس چیز کی شرمندگی ہوگی جو اس نے پیچھے گناہ کیے ہیں، میں اس کو اس کے بدلے میں ان گناہوں کے بدلے میں اس کو احساس شرمندگی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اپنے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور بدلے میں نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے شخص کو میں کیا کروں گا، اس کے گناہ بخش دوں گا۔ نہ صرف گناہ بخش دوں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے، اس سے اگر پیچھے ہم غور کریں، اس آیت سے پیچھے غور کریں، تو اس سے پیچھے ذکر ہو رہا ہے شرک کا، زنا کا، قتل کا۔ یہ 3 گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل، زنا اور شرک، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد یہ آیت نازل کی کہ جو شخص توبہ کر لے گا حقیقی، اس کے گناہوں کو اور پھر نیک اعمال کرے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ نہ صرف بخش دیا جائے گا بلکہ اس کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا، نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑا بینیفٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم
ہم دیکھیں گناہ تو ہمارے لیے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، گناہ سے انسان بچ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے سے بار بار توبہ کرو، میں بار بار تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور جتنی بار تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اتنی ہی تمہاری جو گناہ ہے وہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم نیکیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم کہاں سے کریں، کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو میں نے تمہاری نیکیوں میں بدل دینا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے گناہ مٹا دوں گا، تمہارے گناہ ختم کر دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا بینیفٹ کیا دیا، یعنی یہ تو ایک انعام ہو گیا نا، ہمارے گناہ ہمارا انعام ہو گئے، اس سینس میں اگر ہم حقیقی توبہ کر لیں، ہمارے گناہ ہمارا انعام ہو گئے۔ اگر ہم حقیقی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ہماری ثواب میں لکھ دیں گے، ثواب میں کنسیڈر کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی سچے دل سے توبہ کریں، حقیقی دل سے ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہار مان لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو بخشنے والے ہیں، آپ کے سوا کسی میں اتنا نہیں ہے، کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے۔ ہم دیکھیں، ہم اگر کسی نے ہمارے ساتھ صرف غلط بات ہی کی ہو نا، ہم اس کو بھی کہتے ہیں اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کو کہتے ہیں تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ برابر بھی ہو جائے تو بھی میں تم اگر توبہ کرو گے میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ اتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائیں کہ ہم لوگ اپنے گناہ کرنے کے بعد جو ہیں وہ سچے دل سے توبہ کریں اور دوبارہ وہ گناہ نہ کریں، اور پھر نیک اعمال بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ دیکھیں دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو ہمارے دل کے حال سے واقف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے